معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ معزز سامعین، یہ ہمارے سامنے کتاب النحو الواضح ہے۔ النحو الواضح، اس میں ہمارا سبق تمرین نمبر 2 سب سے اوپر تمرین نمبر 2 ہے۔ اقرأ الجمل الآتیۃ وبین الکلمات فی کل واحدۃ منہا۔ آنے والے جملوں کو پڑھو اور ان میں سے ہر ایک میں کلمات کو بیان کرو۔ تو ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو میں ان جملوں کو پڑھ کے ان کا ترجمہ کرنے کے بعد ہر ایک میں کلمات کو گنا دیا تھا کہ اس میں 2 کلمے ہیں یا 3 ہیں یا 4 ہیں۔ اب اس میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ ان جملوں میں آنے والے کلمات کی تشریح اور واحد کا جمع کا واحد، معرفہ نکرہ، یہ ساری باتیں بیان کی جائیں گی۔ تو آج کی ہماری اس ویڈیو میں، اس سبق میں، ان جملوں میں کلمات جو استعمال کیے گئے ہیں ان کی تحقیق کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ السماء ممطرۃ۔ میں نے اس کتاب کے سب سے پہلے سبق میں یہ کہا تھا کہ اس کتاب میں جو بھی جملے آئیں تو ان جملوں میں سب سے پہلے جو بھی کلمہ ہو تو اس کلمے کو لیں اور اس کی نحوی اعتبار سے مکمل تحقیق کر لیں کہ یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے۔ اسم فعل حرف میں سے جو بھی ہو تو اس کی علامت کیا ہے، پھر اسم فعل حرف میں آگے بڑھنے کے بعد اسم ہے تو کون سا اسم ہے، معرب یا مبنی۔ معرب ہے تو معرب کی قسموں میں سے کون سی قسم ہے، مبنی ہے تو مبنی کی کون سی قسم ہے، اور واحد تثنیہ جمع میں سے کیا ہے، معرفہ نکرہ میں سے کیا ہے، مذکر مؤنث میں سے کیا ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے سب سے پہلے سبق میں کی تھیں۔ اور اگر فعل ہے تو فعل ماضی ہے، مضارع ہے یا امر ہے، کون سا صیغہ ہے، کون سے باب سے ہے، اور حرف ہے تو یہ کون سا حرف ہے۔ تو سب سے پہلے السماء ممطرۃ، ترجمہ پچھلی ویڈیو میں کیا جا چکا ہے۔ السماء ممطرۃ، تو السماء، سب سے پہلے ہم السماء کو لیتے ہیں کہ یہ اسم اور فعل اور حرف میں سے کیا ہے۔ تو السماء ممطرۃ، یہ اس میں السماء اسم ہے۔ اسم کیسے ہے یہ کہ یہ مستقل معنی پر دلالت کر رہا ہے اور زمانے سے ملا ہوا نہیں ہے۔ آسمان، اس کا معنی آسمان، تو زمانے سے ملا ہوا نہیں ہے، لہٰذا یہ اسم ہو گیا۔ تعریف کی روح سے یہ اسم ہوا۔ اب پہچان سے بھی اس کو اسم کر لیں تو اسم کی پہچان اور علامتوں میں سے ایک پہچان یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہوتا ہے۔ تو اس کے شروع میں الف لام ہے، السماء، لہٰذا یہ پہچان سے بھی اسم ہوا۔ اب یہ اسم ہو گیا تو اب معرب اور مبنی میں سے کیا ہے یہ، تو یہ معرب ہے۔ معرب اور مبنی میں سے معرب ہے تو معرب کسے کہتے ہیں کہ معرب وہ اسم ہے جس کا آخر
عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہے تو اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا رہتا ہے، کیونکہ کہیں یہ سماع بھی ہو جاتا ہے اور کہیں سماع بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، تو اس میں سماع ہے، اور قرآن پاک میں فِي السَّمَاءِ بھی آیا ہے، فِي السَّمَاءِ، تو وہاں زیر آ گیا، تو اس کا آخر عدلتا بدلتا رہتا ہے، لہٰذا مورب ہے۔ اب مورب کی قسموں میں سے، یہ مورب کی جو 16 قسمیں ہیں ان میں سے سب سے پہلی قسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ مفرد جو تثنیہ اور جمع نہ ہو تو یہ تثنیہ اور جمع نہیں ہے، منصرف غیر منصرف نہ ہو تو یہ غیر منصرف بھی نہیں ہے، صحیح آخر میں حرف علت نہ ہو تو اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہے، لہٰذا مفرد منصرف صحیح ہے۔ پھر واحد تثنیہ جمع میں سے یہ واحد ہے، تو اس کی جمع کیا ہے؟ تو جمع اس کی سماوات، السماء واحد جمع سماوات ہو گیا یہ۔ اور معرفہ اور نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے۔ اب معرفہ کی قسموں میں سے معرف باللام ہے۔ مذکر اور مؤنث میں سے یہ مؤنث ہے، مؤنث سماعی، اس میں تا پوشیدہ ہے، تا مقدر ہے، اسی لیے اس کی خبر ممطرۃ مؤنث آئی ہے۔ تو السماع مذکر مؤنث میں سے مؤنث ہے۔ آگے ہے ممطرۃ، ہاں، اور دوسری بات کہی تھی میں نے کہ صرف میں مصدر مشتق جامد میں سے کیا ہے، تو السماع مصدر مشتق جامد میں سے جامد ہے۔ جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی کلمے سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی کلمہ بنے، تو السماع نہ تو یہ خود کسی کلمے سے بنا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی کلمہ بنتا ہے۔ ممطرۃ، ممطرۃ یہ پھر وہی اسم فعل حرف میں سے کیا ہے، تو اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے، اسم فعل حرف میں سے یہ اسم ہے۔ اسم کی تعریف سے اس کو پہچانیں، تو ابھی جو تعریف کی میں نے اس کی روح سے یہ بالکل اسم ہوتا ہے۔ اب علامت، علامت اسم کی علامتوں میں سے اس میں کیا علامت ہے، تو اسم کی علامتوں میں سے اس میں تائے متحرک اس کے آخر میں ملی ہے، ممطرۃ، تائے متحرک کا آخر میں ملنا یہ اسم کی پہچان ہے۔ جیسے ضاربۃ، نحو میر میں مثال دی ہے ضاربۃ، تو تائے متحرک اس کے آخر میں ملی ہوئی ہے۔ اور دوسری پہچان ہے کہ اس پر تنوین ہے، تو ان دونوں پہچانوں سے یہ اسم ہوا، اور تعریف سے تو ہوا ہی۔ پھر اسم ہے تو یہ معرب ہے یا مبنی ہے، تو یہ معرب ہے، اس کا آخر عوامل کے آنے سے بدل جائے گا۔ اس کے بعد معرب ہے، تو معرب کی 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے، تو معرب کی 16 قسموں میں سے یہ مفرد منصرف صحیح ہے، مفرد منصرف صحیح۔ واحد تثنیہ جمع میں سے واحد ہے، اور اس کی جمع ممطرات، ممطرۃ جمع ممطرات۔ اور معرفہ نکرہ میں سے یہ نکرہ ہے، مذکر مؤنث میں سے یہ مؤنث ہے، کیونکہ تا اس کے آخر میں موجود ہے۔ اور مصدر مشتق جامد میں سے یہ مشتق ہے،
مصدر مشتق جامد میں سے یہ مشتق ہے۔ مشتق کی 6 قسمیں ہیں، ان میں سے یہ اسم فاعل ہے، ممطرتن اسم فاعل۔ باب افعال سے یہ اسم فاعل مؤنث کا صیغہ ہے، جیسے مکرمن، مکرمان، مکرمون، مکرمتن، ممطرتن، تو مکرمتن کے وزن پر ممطرتن۔ تو ممطرن، ممطران، ممطرون، ممطرتن، ممطرتان، ممطرات۔ تو مصدر مشتق جامد میں سے یہ مشتق ہوا اسم فاعل۔ اس کے آگے ہے الحدیقۃ جمیلۃن۔ الحدیقۃ جمیلۃن، اس میں الحدیقۃ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم ہے، مستقل معنی پر دلالت کرتا، زمانے سے ملا ہوا نہیں ہے۔ پہچان، اس کے شروع میں الف لام ہے، اور ایک پہچان اور بھی ہے کہ یہ مسند الیہ ہے، اور مسند الیہ ہونا اسم کی ہی پہچان ہے۔ تو یہ اسم ہوا 2 علامتوں سے، الف لام اس کے شروع میں اور مسند الیہ ہے۔ تو اسم ہے، پھر معرب ہے یا مبنی ہے؟ تو معرب یا مبنی میں سے یہ معرب ہے، کیونکہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جاتا ہے۔ معرب ہے تو معرب کی 16 قسموں میں سے کون سی قسم ہے یہ؟ تو معرب کی 16 قسموں میں سے یہ مفرد، منصرف، صحیح ہے۔ مفرد منصرف صحیح کا معنی ابھی میں نے السماع میں بتایا، اس کو لے کر کے اس میں پہچان کی جا سکتی ہے۔ مفرد منصرف صحیح ہے، اور واحد تثنیہ جمع میں سے یہ واحد ہے، اس کی جمع حدائق، حدائق آتی ہے، اس کی جمع حدائق آتی ہے۔ تو حدیقتن جمع حدائق، معنی باغ۔ اب معرفہ نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے، اس سے شے معین مراد ہے، ایک معین باغ۔ معرفہ کی قسموں میں سے یہ معرف باللام ہے، اور مذکر اور مؤنث میں سے مؤنث ہے، کیونکہ مؤنث وہ اسم ہے جس کے آخر میں علامت تانیث ہو، تو اس میں علامت تانیث تا موجود ہے، تو مؤنث ہوا۔ مصدر مشتق جامد میں سے یہ جامد ہے۔ اس کے بعد ہے جمیلۃن۔ جمیلۃن یہ اسم فعل حرف میں سے اسم ہے، اسم۔ اسم کی تعریف سے اس کو اسم ثابت کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اسم کی علامتوں میں سے تاء متحرک کا اس کے آخر میں ہونا ہے، کہ اس کے آخر میں تاء متحرک موجود ہے، جمیلۃن۔ اس کے علاوہ اس پر تنوین بھی ہے، اسم ہو گیا۔ معرب اور مبنی میں سے یہ معرب ہے، معرب اس کا آخر عدلتا بدلتا رہتا ہے۔ معرب کی قسموں میں سے مفرد منصرف صحیح ہے، مفرد منصرف صحیح، اور واحد تثنیہ جمع میں سے یہ واحد ہے، اس کی جمع جمیلات، جمیلات، جمیلۃن جمع جمیلات۔ اور معرفہ نکرہ میں سے یہ نکرہ ہے، اور مذکر مؤنث میں سے یہ مؤنث ہے۔ اور مصدر مشتق جامد میں سے یہ مشتق ہے، مشتق۔ اسماء مشتقہ 6 میں سے یہ صفت مشبہہ ہے، صفت مشبہ، یہ جملہ یجملو سے صفت مشبہ ہے۔ ینقطع المطر، ینقطع اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ تو
یہ ینقطع فعل ہے۔ اب فعل کی علامتوں میں سے اس کا مضارع ہونا ہے۔ مضارع ہونا کیسے معلوم ہوا؟ کہ اس کے شروع میں علامت مضارع میں سے یا موجود ہے، ینقطع۔ تو فعل مضارع ہے یہ، اور فعل مضارع کی جو تعریف ہے یا فعل کی وہ اس پر فٹ آتی ہے، تو یہ فعل مضارع ہے۔ فعل مضارع کی وجوہ اعراب کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں۔ ان چاروں میں سے یہ مفرد یا صحیح کہہ دیں صحیح مجرد ہے۔ صحیح مجرد، صحیح آخر میں حرف علت نہ ہو، اور مجرد ضمیر بارز مرفوع سے خالی ہو، جو تثنیہ اور جمع اور واحد مؤنث جو تثنیہ اور جمع کے صیغوں میں ہوتی ہے، ضمیر بارز مرفوع جو تثنیہ اور جمع مذکر کے صیغوں میں ہوتی ہے، ان سے خالی ہے یہ۔ تو 4 قسموں میں سے صحیح مجرد ہے۔ اس کے بعد میں یہ کس باب سے ہے؟ باب انفعال سے، باب انفعال سے۔ المطر، یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ تو یہ اسم ہے، تعریف سے ثابت کیا جا سکتا ہے، اور پہچان کہ اس کے شروع میں الف لام ہے، اور یہ مسند الیہ ہے کیونکہ ینقطع کا فاعل بن رہا ہے، اور اسم ہے تو پھر معرب ہے یا مبنی ہے؟ تو یہ معرب ہے، آخر اس کا بدلتا رہتا ہے۔ پھر معرب کی 16 قسموں میں سے یہ مفرد منصرف صحیح ہے، اور واحد تثنیہ جمع میں سے یہ واحد ہے۔ اس کی جمع امطار، مطر جمع امطار آتی ہے، اور معرفہ نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے، معرف باللام، اور مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق اتنا ہی رہے گا۔ یہ ہمارے 3 جملے ہوئے، ان میں ہم نے ان کی مختصر سی نحوی اور صرفی تحقیق سماعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سبق کو سمجھنے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔